جن لوگوں کا 5 سال کا روٹ ہے ان کو 10 روٹ پہ چلے جائیں گے، جن کا 10 والا ہے وہ 20 پہ چلے جائیں گے، جو 20 والا وہ 30 پہ چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو کہا جی ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو 5 ایئرز روٹ ہے وہ ابھی اسی طرح اس کو رکھیں گے۔ کیئر سٹارمر کے انڈر تو کافی سختیاں ہوں گی، تو اینڈی برنم کی جو پالیسیز ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا جو امیگریشن کے حوالے سے ریلیف ملے گا؟ دیکھیں میں آپ کو نا لیبر گورنمنٹ کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کی بڑی ریفارمز رہی ہیں شروع سے ہی۔ دیکھیں آپ 2005-6 میں جب انہوں نے لیگسی اناؤنس کی تو 5 لاکھ بندے کو سیٹلمنٹ ملی ادھر۔ اس کے بعد ان کی کنٹینیوٹی ان جو کمپیئر ٹو کنزرویٹو گورنمنٹ، لیبر نے ہمیشہ امیگرینٹس کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں اور ان کو لک آفٹر کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آ کے اپنی فیسز نہیں دے پاتے، اس کے بعد ان کا ایلیگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس پہ کیا ایڈوائز کریں؟ جینوئن اسٹوڈنٹ ہے جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں وہ اپنا وہاں سے پہلے پورا ارینجمنٹ کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ان کو 20 آورس کام ملتا ہے تو ٹھیک۔ یہاں پہ آ کے صرف اسٹڈی نہیں کرتے، آ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور کام کر کے واپس نہیں جائیں گے، ہم یہاں پہ رہیں، تو میرے خیال ہے کہ یہ دی ہول کنسیپٹ از رانگ۔ پھر آپ یہاں پہ اسٹڈی کرنے نہیں آ رہے، آپ یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے آ رہے ہیں، اور سیٹل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لانگ روٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اظہر جاوید اور لیگل فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امیگریشن ایکسپرٹ چودھری انصر محمود، ان کا تعلق برطانیہ سے اور ان کی جو لا فارم ہے وہ کینٹن سالیسٹر ہے ہیرو میں، اور وہاں پہ یہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ماہر ہیں اپنے شعبے میں۔ آج ان سے جو ہم بات کریں گے تھوڑا سا مشورہ بھی لیں گے ان سے، اور اچھی بات، خوشی کی خبر، کیونکہ ڈراتے تو سارے ہی رہتے ہیں، آج ذرا ریلیکس ہو جائیں کہ جو حکومت کے منصوبے تھے 5 سال کا جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا پیریڈ تھا اسے 10 سال کرنے جا رہی تھی، وہ منصوبہ اب ختم ہو گیا۔ اس پہ بات کریں گے۔ انصر صاحب، یہ ایک بڑا ریلیف ہے لوگوں کے لیے، بتائیے گا کیا اس کے پیچھے صورتحال ہے؟ تھینک یو جاوید صاحب کہ آج موقع دینے کا۔ اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہاؤس آف لارڈس کا بھی ایک ان کا بھی ڈیسیژن آیا ہے کہ جتنے لوگوں نے بہت پریشانی پھیلی ہوئی تھی، کافی پیچھے انسرٹینٹی بہت تھی کہ جن لوگوں کا 5 سال کا روٹ ہے ان کو 10 روٹ پہ چلے جائیں گے، جن کا 10 والا ہے وہ 20 پہ چلے جائیں گے، جو 20 والا وہ 30 پہ چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو کہا جی ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور جن کا جو کیٹیگری 5 ایئرس کیٹیگری میں تھے وہ 5 ایئرس کیٹیگری میں فال کریں گے آن دا سیٹلمنٹ روٹ، جن کا 10 ایئرس کا تھا وہ 10 ایئرس میں ہی رہیں گے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو لیبر گورنمنٹ کی جو منسٹر تھی شبانہ، انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی، یہ جو اینڈی برن آئے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے ساری پالیسیاں میرے نزدیک کہ وہ جو ان کا پلان تھا وہ ریورس کریں گے، اور جو پہلے ایز اٹ از چل رہا تھا ان کو، کیونکہ موسٹلی ان کو اوپینین یہ تھی کہ اس کے مطابق وہ چلیں، کیونکہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو 5 ایئرز روٹ ہے وہ ابھی اسی طرح اس کو رکھیں گے انٹل فردر، اگر کوئی بہت بڑی ڈبیٹ ہو تو اس کے حوالے سے، لیکن ایسا ابھی کچھ لگ نہیں رہا۔ چلیں، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے جی کہ جو نئے پرائم منسٹر متوقع ہیں اینڈی برنم، لیبر پارٹی کے ابھی لیڈرشپ کا کانٹیسٹ بھی کریں گے، تو وہ اس حق میں نہیں ہے کہ یہ جو چینجز ہیں وہ لائی جائیں۔ تو اب جو لیبر گورنمنٹ ہے کیئر سٹارمر کے انڈر تو کافی سختیاں ہوں گی، تو اینڈی برنم کی جو پالیسیز ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا جو امیگریشن کے حوالے سے شبانہ محمود صاحبہ نے ایک پوری جنگ شروع کی ہوئی تھی، اس میں کوئی تھوڑا سا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں میں آپ کو نا لیبر گورنمنٹ کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کی بڑی ریفارمز رہی ہیں شروع سے ہی۔ دیکھیں آپ 2005-6 میں جب انہوں نے لیگسی اناؤنس کی تو 5 لاکھ بندے کو سیٹلمنٹ ملی ادھر۔ اس کے بعد ان کی کنٹینیوٹی ان جو کمپیئر ٹو کنزرویٹو گورنمنٹ، لیبر نے ہمیشہ امیگرینٹس کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں اور ان کو لک آفٹر کی ہے۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈی برنم کا بھی جو ہے وہ تعلق لنکا شہر کانسٹیچوئنسی سے ہے، ادھر بہت زیادہ سب سے زیادہ امیگرینٹس جو اس ایریے میں ہیں وہ اس سائڈ پہ ہیں، اور اس کو سامنے رکھ کے، اور جو اس نے پرومس بھی کیے ہیں اپنی الیکشن کمپین میں، اس کو سامنے رکھ کے میرے خیال ہے کہ وہ ابھی کوئی اس طرح کے ریفارمز ہی لے کے آئیں گے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ، اور نہ ہی اس پہ اتنا میرا خیال ہے وہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہوگا وہ اتنا کو پریشر
اس پہ آئے گا. اسی وجہ سے کیونکہ جو کیسٹامر ہے وہ فیس نہیں کر سکا ان چیزوں کو تو اس کو ریزائن کرنا پڑا. تو میرے خیال میں اینڈی برنم اس حوالے سے اس کو وہ کافی آپٹیمسٹک ہے کہ ان چیزوں کو ایک تو وہ اسی طرح رکھے. نمبر 1. نمبر 2 جو امیگریشن پالیسیز ہیں ان میں نرمی ہو, اور لوگ کیونکہ یو کے میں ابھی بھی اسٹل جو ہے لوگوں کی ضرورت ہے تو اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں نرمی آئے. اچھا, ابھی یہ بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں, جو اسائلم سیکرز بھی ہیں, ان کو ورک رائٹ ملنا چاہیے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ابھی تو حکومت دے رہی ہے, جن کو ہو بھی جاتا ہے یا جن کا نہیں ہو رہا ان کو نہیں دے رہی, تو اس میں اگر ورک رائٹ دیا جائے تو اس یہاں کی اکانومی کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ اکانومی کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بہت بینیفٹ ہے کہ جو اسائلم سیکر ہیں ان کو رائٹ آف ورک دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ پہ برڈن اگر رائٹ آف ورک نہیں ان کو دیں گے وہ کام نہیں کر سکتے. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو گورنمنٹ سے لیں گے پیسے, یا پھر کوئی غلط ایکٹیویٹی, کرمنل ایکٹیویٹی کریں گے ٹو گیٹ دا منی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پروسیس ہے, ہوم آفس کو ورک پرمیشن کے لیے لکھتے ہیں, ایک سرٹن پیریڈ تک وہ نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یا اپنے ریپرزینٹیو کو, اپنے لوئر کو بتانا چاہیے کہ وہ اس پہ پری ایکشن پروٹوکول کر سکتے ہیں ٹو دا ہوم آفس کہ, اور ٹائم دے سکتے ہیں ان کو. تو نارمل اگر آپ ان کو جی آر تھریٹ کرتے ہیں تو نارمل آپ کو وہ پرمیشن گرانٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ارجنٹ روٹ ہے اگر آپ کو, کیونکہ آپ دیکھیں جب اپلیکیشن ہوم آفس کی میں آپ کی ہوتی ہے تو ڈیسیژن آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, اور پھر آپ کو جب اپیل پہ چلے جاتے ہیں تو اپیل کا ایک علیحدہ 1.5-2 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ بندہ تو وہ بیکار ہے, وہ کام نہیں کر رہا. تو اس لیے اس گیپ کو, اس چیز کو ساری کو وہ اس کو کیری کرنے کے لیے وہ پھر باقی اس کے اپنے جو پرسنل ایکسپینڈیچر ہیں اس کو بجائے کہ وہ غلط طریقے سے وہ کرے, گورنمنٹ کو اس کو وہ ورک پرمیشن دینی چاہیے. اور انہوں نے اگر آپ اس کو جوڈیشل بھی تھریٹ کرتے ہیں تو آج کل وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جلدی دے دیتے ہیں. اچھا, ایک اور ایشو اسی سے جڑا ہے کہ کئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ انلیگل امیگرینٹس کے خلاف, ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے. اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاس کیا رائٹس ہوتے ہیں اور کہ ان رائٹس کا وہ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں کیوں اس کو انہوں نے پکڑا ہے. فرض کریں کہ بندہ یہاں پہ اسکل ورکر ویزے پہ آیا ہے اور وہ ویزے, کئی لوگ جو موسٹلی ہیں ان کا جو اسپانسر جو امپلائر ہے اس کا لائسنس کینسل ہو گیا یا اس نے ان کو ریوو کر دیا ہے کسی وجہ سے, تو اس کے بعد پھر کوئی چوائس نہیں ہوتی, وہ پھر انلیگل کام کرتا ہے. اور اگر انلیگل کام کرتا ہے تو اس کا جو بیسٹ آپشن تو وہ ہے کہ جب ہوم آفس اس کو بھیجتا ہے کہ تیرا لائسنس تیرے امپلائر کا یا تیری سی او ایس ختم ہو گیا, تو پھر اس کو وہ 60 days کا ٹائم دیتے ہیں. تو ود ان 60 days وہ کو اس کا الٹرنیٹیو دیکھے, اور اگر وہ اس میں وہ نہیں کر سکتا تو پھر یا تو وہ والنٹیرلی واپس چلا جائے, اور یا پھر اگر کسی اور کیٹیگری میں جس میں وہ فال کرتا ہو اس میں اپلیکیشن ڈالے. انلیگل تو ظاہر اگر ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا. چلیں گے, تو آپ نے بات کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آ کے اپنی فیسز نہیں دے پاتے, اس کے بعد ان کا انلیگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس پہ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو بات, میں نے شاید ایک پہلے بھی جو پروگرام کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا, جو جینون اسٹوڈنٹ ہے جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں وہ اپنا وہاں سے پہلے پورا ارینجمنٹ کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر ان کو 20 hours کام ملتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ملتا تو دین سیکنڈ آپشن کیا ہے. اگر وہ یہاں پہ آ کے صرف اسٹڈی نہیں کرتے, آ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور کام کر کے واپس نہیں جائیں گے, ہم یہاں پہ رہیں, تو میرے خیال ہے کہ یہ دی ہول کنسیپٹ از رانگ. پھر آپ یہاں پہ اسٹڈی کرنے نہیں آ رہے, آپ یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے آ رہے ہیں, اور سیٹل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لانگ روٹ ہے, اس کے لیے بھی پھر آپ کو اپنے آپ کو کسی بھی بریچ سے آؤٹ رکھنا ہے. تو وہ انلیگل ہونا اسٹوڈنٹس کے لیے میرے خیال میں کہ یہ اٹس ناٹ کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ انصر صاحب. انصر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا, لیکن آپ کو ایک مشورہ یہی کہ جو بھی آنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ کے طور پہ, وہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں پہلے کہ آپ یہاں پہ ایکسٹرا جابس بھی کر لیتے تھے اور کہیں نہ کہیں سے سلسلہ چل جاتا تھا. آج کل بہت سختی کی ہوئی ہے, تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنے سے پہلے
اپنا خرچہ جو جیسے انصر صاحب نے بھی بتایا 3 مہینے کا 4 مہینے کا 6 مہینے کا جتنی دیر کا آپ کا کورس ہے سال کا وہ مینٹیننس جو آپ سے اکاؤنٹ میں مانگتے ہیں وہ ہونی بھی چاہیے آپ کے. تو بہت سارے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.